شام کا وقت تھا۔ لاہور کی سردی میں ہلکی ہلکی دھند پھیل رہی تھی۔ عریشہ اپنے کالج کے بیگ کی سٹرپ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے بس سٹاپ پر کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈ سے سن ہو رہے تھے۔ اس نے اپنی شال کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹا اور بار بار سامنے سے آنے والی گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ وہ سمجھدار اور خاموش طبیعت کی لڑکی تھی۔ اس کی زندگی کا واحد مقصد اپنی پڑھائی اور اپنے خوابوں کو پورا کرنا تھا۔ محبت، عشق اور رومانی باتوں سے وہ ہمیشہ دور ہی رہتی تھی۔ تبھی سامنے سے ایک کالی گاڑی آ کر سٹاپ پر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے زارون باہر نکلا۔ زارون لمبی قامت، سنجیدہ چہرہ اور ایسی آنکھیں جو پہلی ہی نظر میں کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا لیں۔ زارون شہر کے مشہور بزنس ٹائکون کا بیٹا تھا، لیکن اس میں کوئی غرور نہیں تھا۔ زارون نے دیکھا کہ عریشہ ٹھنڈ میں کانپ رہی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر بہت شائستگی سے کہا، "ایکسکیوز می، اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو کیا میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ موسم کافی خراب ہو رہا ہے اور اس وقت بس ملنا مشکل ہے۔" عریشہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ چہرے پر ایک پل کے لیے ہچکچاہٹ ہوئی۔ "نہیں شکریہ، میں بس کا انتظار کر لوں گی۔" عریشہ نے نرم لیکن حتمی لہجے میں جواب دیا۔ زارون کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ "میں کوئی آوارہ لڑکا نہیں ہوں۔ آپ بے خوف ہو کر بیٹھ سکتی ہیں، اور ویسے بھی بارش شروع ہونے والی ہے۔" اور ٹھیک اسی وقت آسمان سے بارش گرنا شروع ہو گئی۔ عریشہ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ "پچھلی سیٹ پر کیوں؟ کیا میں آپ کا ڈرائیور لگتا ہوں؟" زارون نے مزاح کے انداز میں کہا، اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ عریشہ نے تھوڑا جھجکتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ گاڑی میں ایک خوبصورت خاموشی تھی، جسے صرف بارش کی بوندوں کی آواز توڑ رہی تھی۔ زارون نے کار کا ہیٹر آن کیا اور ہلکی آواز میں ایک مدھر گانا چلا دیا۔ "آپ کا نام کیا ہے؟" زارون نے راستہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ "عریشہ۔" اس نے مختصر جواب دیا۔ "میرا نام زارون ہے۔ ویسے عریشہ، کیا آپ ہر اجنبی سے اتنی ہی روکھا بات کرتی ہیں؟" زارون نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ عریشہ کے چہرے پر ایک ہلکی سی سرخی آئی۔ "میں اجنبیوں سے زیادہ بات نہیں کرتی۔" "تو پھر ٹھیک ہے، آج سے ہم اجنبی نہیں ہیں۔" زارون نے گہری نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔
دونوں کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے ملیں۔ عریشہ کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ پہلی بار تھا جب کسی کی نظر نے اس کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ اگلے چند دن عریشہ کے لیے عجیب سے بے چینی سے بھرے تھے۔ ہر بظاہر خاموش لمحے میں زارون کا مسکراتا چہرہ اور اس کی گہری نظریں عریشہ کی سوچوں میں تھیں۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی، لیکن دل تھا کہ بار بار بس اسٹاپ کی اس بارش والی شام کو یاد کرنے لگتا۔ دوسری طرف زارون کا بھی یہی حال تھا۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین کا بیٹا ہونے کے ناطے ہر روز سینکڑوں لوگوں سے ملتا تھا، لیکن عریشہ کی سادگی اور اس کی آنکھوں میں چھپی گہرائی اس کے دل پر گہرا نقش چھوڑ دیا تھا۔ ہفتے کا دن تھا۔ عریشہ لائبریری کی خاموش راہداریوں میں کتابیں تلاش کر رہی تھی۔ وہ ایک بلند شیلف سے فلسفے کی کتاب نکالنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ ایک دم سے وہی شناسا خوشبو ہوا میں پھیلی۔ اس کے ہاتھ سے کتاب چھوٹنے ہی والی تھی کہ کسی نے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر کتاب سنبھال لی۔ عریشہ نے مڑ کر دیکھا اور اس کی سانسیں پل بھر کے لیے تھم گئیں۔ زارون سیاہ کوٹ پہنے، ہاتھ میں چند کاغذات لیے، اس کے بالکل سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ آپ یہاں؟ عریشہ نے اور حیران کن آواز میں پوچھا۔ شاید تقدیر کو ہمارا ملنا پسند آ رہا ہے، زارون نے کتاب اس کی طرف بڑھاتے ہوئے نفاست سے کہا۔ میں یہاں لائبریری کی نئی عمارت کے سلسلے میں ایک میٹنگ کے لیے آیا تھا، لیکن لگتا ہے مجھے میرا حقیقی مقصد اب ملا ہے۔ عریشہ نے نگاہیں جھکا لیں۔ زارون صاحب، آپ ہر جگہ اچانک سے سامنے آ جاتے ہیں۔ زارون صرف زارون کہیں، اس نے عریشہ کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی نرمی سے کہا، اور اگر کوئی بار بار آپ کے سامنے آئے تو اسے اتفاق نہیں، دل کی خواہش کہتے ہیں۔ عریشہ کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے کتاب اپنے سینے سے لگائی اور آگے بڑھنے لگی، لیکن زارون اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا۔ عریشہ، کیا آپ میرے ساتھ ایک کپ کافی پی سکتی ہیں؟ صرف 20 منٹ۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں کوئی فضول بات نہیں کروں گا۔ زارون کے چہرے لہجے میں ایسی سچائی اور گزارش تھی کہ عریشہ انکار نہ کر سکی۔ لائبریری کے پاس ہی ایک چھوٹا سا خاموش کیفے تھا۔ دونوں کھڑکی کے پاس رکھی میز پر بیٹھ گئے۔ باہر سڑک پر ہلکی سی چہل پہل تھی اور اندر ان دونوں کے درمیان ایک املتاس جیسی خوشگوار خاموشی۔ آپ اتنی خاموش کیوں رہتی ہیں؟ زارون نے کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے کہ بولنے سے زیادہ سننا اور محسوس کرنا
خوبصورت ہوتا ہے۔ عریشہ نے کیفے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ زارون نے عریشہ کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا، پھر میں چاہوں گا کہ آپ میری خاموشی کو بھی محسوس کریں، وہ سب جو میں زبان سے نہیں کہہ پاتا۔ ان الفاظ نے عریشہ کے دل میں ایک عجیب سا احساس بیدار کر دیا۔ اس نے پہلی بار غور سے زارون کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف اور صرف سچائی اور بیداری نظر آ رہی تھی۔ اس لمحے دونوں کے دلوں کے درمیان بنا رشتہ اور مضبوط ہو گیا۔ کیفے سے نکلنے کے بعد عریشہ اور زارون کا تعلق اب صرف اتفاقی ملاقاتوں تک محدود نہیں رہا تھا۔ دونوں کے درمیان فون پر مختصر پیغامات اور بات چیت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے جذبوں کو اور گہرا کر رہا تھا۔ ایک دن زارون نے عریشہ کو شہر کے ایک خاموش اور خوبصورت پارک میں بلایا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور نارنجی روشنی پورے ماحول کو دلکش بنا رہی تھی۔ عریشہ وہاں پہنچی تو زارون کو ایک درخت کے نیچے اس کا انتظار کرتے ہوئے پایا۔ زارون کے ہاتھ میں لال گلابوں کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا زارون؟ عریشہ نے اس کے قریب ہو کر کہا۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح جھجک تھی۔ زارون نے چند لمحے خاموشی سے عریشہ کی آنکھوں میں دیکھا، پھر گلدستہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے انتہائی سنجیدگی اور محبت بھرے لہجے میں بولا، عریشہ، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے مقصد حاصل کیے ہیں، لیکن تم سے ملنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ تم ان سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ میں اپنی باقی زندگی تمہاری اس خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میری زندگی کا حصہ بنو گی؟ عریشہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ ایک خواب جیسا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی شخص اس سے اتنی سچی اور بے لوث محبت کرے گا۔ عریشہ نے شرماتے ہوئے گلاب کا گلدستہ تھاما اور دھیمی آواز میں کہا، اگر میرے گھر والے اس رشتے سے خوش ہوں تو میری طرف سے بھی ہاں ہے۔ زارون کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اسی وقت عریشہ سے وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد اپنے والدین کو لے کر اس کے گھر آئے گا اور پورے احترام کے ساتھ اس کا ہاتھ مانگے گا۔ زارون نے عریشہ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کرنے میں بالکل دیر نہیں کی۔ اگلے ہی ہفتے وہ اپنے والدین کے ساتھ عریشہ کے گھر پہنچ گیا۔ زارون کے گھر والے عریشہ کی سادگی، شائستگی اور اچھے اخلاق سے پہلی ہی نظر میں بے حد متاثر ہوئے۔ جب زارون کے والد نے عریشہ کے والدین کے سامنے رشتے کی بات رکھی تو انہوں نے بھی خوش دلی سے اس رشتے کو قبول کر لیا۔
عریشہ کے والد کو اس بات کی خوشی تھی کہ ان کی بیٹی کے لیے ایک عزت دار اور سچا ہمسفر ملا ہے۔ چند مہینوں بعد دونوں خاندانوں کی رضامندی سے ایک سادہ اور پروکار تقریب میں زارون اور عریشہ کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب زارون نے عریشہ کے سر پر شفقت اور محبت سے ہاتھ رکھا تو عریشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا، زارون نے عریشہ کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی نرمی سے کہا۔ آج سے میری ہر خوشی تمہاری مسکراہٹ سے جڑی ہے۔ عریشہ نے مسکرا کر زارون کی طرف دیکھا۔ وہ خوف اور ہچکچاہٹ جو کبھی اس کے دل میں تھی اب مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ سچی محبت انسان کی زندگی کو خوبصورت اور مکمل بنا دیتی ہے۔ بارش کی اس ایک سرد شام سے شروع ہونے والا سفر اب ایک پائیدار اور خوبصورت رشتے میں بدل چکا تھا، جہاں دونوں ایک دوسرے کا سہارا اور خوشی بن کر زندگی کی نئی شروعات کر رہے تھے۔